رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ آل عمران، اس میں تھوڑا سا ذکر اخیر میں پہلے تو غزوہ بدر کا آتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد تبھی اترے گی جب تم اللہ کے فرما بردار بنو گے، اور اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو نبی کی فوج میں بھی اگر کوئی موجود ہوگا تو نبی کی فوج میں موجود ہونے سے بھی اللہ کی فتح نہیں اترتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے۔ پھر تھوڑا سا تبصرہ غزوہ احد کے اوپر ہے، اور ایک بات ایمان والوں کے کانوں میں ڈالی گئی کہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھا جائے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، فتح صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور شکست بھی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کی بنیاد بنتی ہے فرما برداری۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تم پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ لیکن وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں رسوا کر دے، فمن، تو پھر کون ہے ذا الذی ینصرکم من بعدی، کہ جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے، کہ اللہ کی مدد ہی مدد ہے۔ اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، کسی قوم کو شکست خوردہ بنانے پہ آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت دنیاوی اسباب کی بنیاد پر اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ لہذا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کیوں انسان اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے؟ جب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، ان کی سنت آ جائے، تو پھر کسی اور کے پیچھے کیوں چلے؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی کے بیچ میں ان کا ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اپنی آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے قلوب کی صفائی کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں تو سب سے پہلے انہی کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ جتنی ان کی شریعت کی اطاعت کی جائے گی اتنا ہی اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا تبصرہ ہے غزوہ احد کے اوپر، اور غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی بنائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ صحابہ کا شوق تھا، انہوں نے شوق کا اظہار کیا کہ بہت سارے لوگ بدر میں جانے سے رہ گئے تھے، ان کا شوق یہ تھا کہ جیسے بدر والے کھلے میدان میں باہر جا کر لڑے ہیں، اسی طریقے سے اگر کفر نے دوبارہ ایمان پر حملہ کیا ہے، مدینہ پر حملہ کیا ہے، تو شوق میں ہم بھی باہر جا کر ان کے ساتھ لڑیں۔ بہرحال جب انہوں نے شوق کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار پہنے، تو کچھ صحابہ کرام کو اس بات کی ناگواری کا علم ہوا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اندر بیٹھ کے لڑا جائے، وہ ہمارا گھیرا کریں اور ہم اپنے مقام پر لڑیں۔ چونکہ تعداد کم تھی، 700 کی تعداد تھی، اور کفار کی تعداد جو ہے وہ 3000 کے آس پاس تھی، اور وہ تمام اسلحے سے لیس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں خواہش یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، اس سے ایک لوکل سپورٹ رہے گا۔ لیکن جب آپ نے ہتھیار پہن لیے، پھر کچھ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی ہے تو اندر ہی لڑا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نبی کو جب کوئی نبی ہتھیار پہن لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ واپس پیچھے نہیں مڑتا۔ ہاں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو، احد کے میدان میں آپ جمع ہوئے، احد پہاڑ کے
جو ہے عقب میں آپ جمع ہوئے، پیچھے احد پہاڑ تھا، اس کے سامنے آپ تھے، اور آپ نے پھر باضابطہ جنگ کی ایک اسٹریٹجی بنائی، اور وہ یہ تھی کہ چند صحابہ کو، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی سرکردگی میں، ان کی نگرانی میں چند صحابہ کو حکم دیا کہ تم اس احد پہاڑ کے کنارے پہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جہاں سے کافروں کے پلٹ کے واپس حملہ کرنے کا اور مسلمانوں کو گھیرا کرنے کا اندیشہ تھا۔ وہ صحابہ وہاں چلے گئے، اور شروع میں جو پہلا حملہ ہوا اس میں مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب ہوئی، اور کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے خیمے اور ان کی عورتیں بھاگنے لگ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور صحابہ کرام جو ہے ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس وقت جو پہاڑ پہ صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ شاید اب جنگ ختم ہو گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے حکم دیا تھا کہ کچھ بھی حالات ہوں، فتح ہو یا شکست ہو، تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے۔ لیکن چند صحابہ نے اس وقت وقتی طور پر اجتہاد کیا، ان کو یہی بہتر لگا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب جو نیچے لوگ ہیں ان کا تعاون کیا جائے، لہٰذا چند صحابہ کو چھوڑ کے باقی سارے صحابہ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جمع ہو گئے۔ اس وقت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے موقع دیکھتے ہی اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا، ان صحابہ کو بھی شہید کر دیا جو وہاں چند رہ گئے تھے پہاڑی پر، اور پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا۔ جب پیچھے کی طرف سے حملہ ہوا تو سامنے کی طرف سے کافر بھی پلٹ آئے اور جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا۔ یہ بہرحال واقعہ جو آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اصل تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس کے اسباب پر تبصرہ کیا جائے گا کہ دیکھو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی بھی جو ہے نافرمانی ہوئی، یا اس کو وقتی طور پر اس کی حکمت کو نہیں سمجھا گیا، وقتی حالات کو نہیں سمجھا گیا، تو نتیجہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ پورا نقشہ جنگ کا پلٹ گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت مسلمانوں کو زخم بھی لگے، 70 صحابہ شہید بھی ہوئے، تو ان کے بارے میں بھی تسلی دی گئی ایمان والوں کو کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ کے راستے میں جو جانیں جاتی ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ بل احیاء، وہ موت مرے نہیں، انہیں مردہ نہ مت تصور کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، ان کے رب کے پاس انہیں روزی دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ جو انہیں فضل عطا کر رہا ہے، جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے، جو اللہ نے ان پر رحمتیں برسائی ہیں، وہ اس پر بڑے خوش ہیں۔ جان دینے کی وجہ سے انہوں نے اپنا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کرتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب جنگ احد ختم ہو گئی اور مسلمانوں کا وہ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، بہرحال بعد میں مسلمان سنبھل گئے، اور نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافروں کو فتح ہوئی، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو مکمل شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور پھر وہ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ 22 کے قریب کافر جو ہے مارے گئے اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ حالات ایسے تھے کہ جب وہ جنگ کا نقشہ بدلا، اپنے اپنے دونوں لشکر سنبھل گئے، تو اور مکہ کا لشکر جو ہے اپنی جگہ چھوڑ کے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا، سارے صحابہ کو اکٹھے فرمایا، کچھ زخمی تھے، کچھ شہید تھے، اور نماز جنازہ پڑھی گئی، وہاں 70 صحابہ کو دفنایا گیا، جس میں حضرت حمزہ کا بھی بدن تھا، جس کا مسلح بنا دیا گیا تھا، یعنی جس کے ناک کان کاٹ کے کلیجہ چبایا تھا ہندا نے۔ بہرحال وہ ایک لمبا چوڑا منظر تھا، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کو دفنایا گیا، تدفین کی گئی۔ ابھی یہ سنبھلے ہی نہیں تھے کہ ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان جو مکہ کے لشکر کا سرکردہ تھا، ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا، اس نے دوبارہ سے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے ارادہ کیا، اور اس نے اپنے لشکر کو جمع کر کے کہا کہ ابھی یہ زخم خوردہ ہیں، ابھی ان کے اوپر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیتے ہیں اور اس اسلام نام کو مٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا۔ بہرحال پھر کیا ہوا، جب مشورہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شہداء کی پرواہ کی، نہ زخمیوں کی پرواہ کی۔ خود آپ اتنے زخمی تھے، آپ کے گھٹنے زخمی تھے، آپ کے یہ چہرہ انور زخمی تھا، لوہے کی جو ٹوپی جنگ میں پہنی جاتی ہے اس کی کڑیاں یہاں گھس گئی تھی، اندر سے آپ کے دانت شہید ہو چکے تھے، دانت زخمی ہو چکے تھے، آپ پر خود حملہ کیا تھا کچھ لوگوں نے، اور اس کڑی کی وجہ سے آپ کا خون مستقل چہرے سے بہتا جا رہا تھا۔
چہرے سے بہتا جا رہا تھا. اور جب وہ کڑی نکالنے کی باری آئی، اس وقت کا ایک مشہور واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہ کڑی نکالنے لگے، دانت سے وہ کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے قسم دے کر کہا کہ خدا کے لیے یہ کام ہمیں کرنے دو، یہ سعادت ہمیں لینے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں نکالی، اور ایک کڑی نکالنے کے ساتھ ان کا پہلا دانت شہید ہو گیا، دوسری کڑی نکالنے کے ساتھ دوسرا دانت شہید ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ کے دونوں دانت شہید ہو گئے. اور پھر اسی طریقے سے وہ بہت سارے صحابہ آپ کے خون کو جو ہے چوس جاتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے خون کو بہا دیا. صحابہ چاہتے تھے کہ آپ کے خون کا قطرہ زمین پر نہ گرے. بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال جب غزوہ احد انشاءاللہ آپ سیرت میں سنیں گے آپ کو معلوم ہوگا. لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں غزوہ احد کے بعد فوراً جو دوسری جنگ چھیڑنے کی، دوسری جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا نام ہے غزوہ حمراء الاسد. حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر پھر سے کافر جمع ہوئے. ابو سفیان نے انہیں جمع کیا کہ ہم پھر سے حملہ کرتے ہیں، ابھی ان کے شہید بھی ہیں، ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، یہ زخم خوردہ ہیں، ابھی ہمیں موقع ہے ان کو جو ہے بالکل جڑ سے اکھاڑنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مضبوطی کے ساتھ جمع فرمایا. آپ نے تقریر فرمائی اور صحابہ کے درمیان کہا کہ دیکھو کوئی نیا آدمی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، جتنے زخمی ہیں زخمی جائیں گے، جن کے شہید ہیں وہ بھی جائیں گے، جن کو چوٹ لگی ہے وہ بھی جائیں گے، سب جتنے غزوہ احد کے اندر شریک رہے ہیں سب کے سب میرے ساتھ چلیں گے. وہ نقشہ کیسا تھا؟ قرآن پاک نے وہ ذکر کیا، الذین استجابوا للہ والرسول، کہ زخمی ہونے کے باوجود اور اپنے پیاروں کو کھونے کے باوجود دل بھی زخمی، بدن بھی زخمی، جسم زخمی، اور حالات ایسے کہ پھر سے جنگ کرنے کی جرأت ایک عام قوم کو نہیں ہونی چاہیے. لیکن صحابہ اپنے جسموں سے نہیں لڑتے تھے، صحابہ اپنے ایمان سے لڑتے تھے. ان کے پاس ان کے بدن کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس ان کے ایمان کی روحانیت کی طاقت تھی. تو کیا ہوا؟ الذین استجابوا، اللہ نے صحابہ کی تعریف کی. فرمایا دیکھو کیسے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی بات پر لبیک کہا، اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہا. من بعد ما اصابهم القرح، باوجود یہ کہ وہ زخمی ہو چکے تھے، بڑے زخم لگے تھے، ہر ایک انسان تکلیف میں تھا. لیکن للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، جو ان میں سے احسان کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ تو کمزور ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا بلکہ ثابت قدم رہے. یہ آیت مجھے کیوں سنانی ہے پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا. الذین قال لهم الناس، لوگ آئے جو انفارمیشن دینے والے تھے، وہ آئے اور آ کے صحابہ کو کہنے لگے، الذین قال لهم الناس، لوگوں نے ان سے کہا سنو، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، کافر پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، لشکر جمع ہو رہا ہے ابو سفیان کا، اب تمہاری خیر نہیں ہے. ان الناس قد جمعوا لکم، پھر سے کافروں کا لشکر اکٹھا ہو گیا ہے، پھر سے تم پر حملہ کریں گے، اس زخمی حالت میں کیسے لڑو گے؟ فخشوہم، تو ڈرو ان سے، یہ موقع لڑنے کا نہیں ہے، یا اپنے آپ کو بچانے کا ہے، یا اپنے آپ کو سنبھالنے کا ہے. تو کیا ہوا؟ جواب کیا تھا صحابہ کرام کا؟ کیا وہ کمزور ہو گئے؟ کیا ان کی باتوں میں آ گئے؟ نہیں. فزادہم ایمانا، ان باتوں سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. یہ ہے اصل سبق. کیا؟ کہ جب کفر اکٹھا ہو جائے اسلام کے اوپر تو لوگ ڈراتے ہیں کہ کفر اکٹھا ہو گیا، اب تمہیں نہیں چھوڑے گا، اب اسلام کا نام نشان مٹا دیا جائے گا، اب مدارس ختم کر دیے جائیں گے، اب علماء کو ختم کر دیا جائے گا، اب قرآن کو جو ہے بدل دیا جائے گا، اب قرآن پر پابندی لگا دی جائے گی، اذانوں پر پابندی لگا دی جائے گی. یہ وہی سب آوازیں ہیں جو پہلے چلی تھی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے. تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اکٹھے ہو گئے تو ہونے دو، ہم کون سا ان سے ڈرتے ہیں. فزادہم ایمانا، ادھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. لیکن کیسے؟ ایسے نہیں اضافہ ہوتا، اپنے ان اعمال پر نہیں اضافہ ہوتا، اللہ کے بھروسے. وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کیا پرواہ، جتنے مرضی جمع ہو جائے. ایسے صحابہ تھے کہ آج جب ہم ان کی وہ حالات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہانیاں تھی جو گزر گئی یا افسانے لکھے ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف بنے، سپہ سالار اعظم بنے اسلامی فوج کے. ایک بار کی بات ہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا 10 آدمی لے کر.
جبلہ بن ایہم الغسانی ایک عرب تھا، وہ عیسائی بن گیا تھا. جبلہ بن ایہم الغسانی وہ ایک عرب تھا اور عیسائی بن گیا تھا، پھر عیسائیوں کے ساتھ لڑتا تھا. حضرت عمر سے کچھ چیز ایسی لگی جو اس کے مزاج کے خلاف تھی. بہرحال وہ وہاں سے نکلا اور جا کے عیسائیوں میں شامل ہو گیا. تقریباً 60-70 ہزار کا اس کا لشکر اپنا رہتا تھا، عرب عیسائیوں کا. ایک تو وہ عیسائی تھے، دوسرے رومن والے، لیکن دوسرے عرب عیسائی تھے. یہ سب جبلہ بن ایہم الغسانی کی سرکردگی میں ہمیشہ صحابہ کرام سے برسر پیکار رہتے تھے، لڑائی کرتے تھے. تو جبلہ بن ایہم الغسانی کی طرف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے خالد بن ولید کو بھیجا 10 آدمی دے کر کہ آپ ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، آپ کو صرف یہ اندازہ کرنا ہے کہ یہ لوگ کتنے ہیں، بس ان کی تعداد کا اندازہ کرنا ہے اور واپس آ کے ہمیں انفارم کرنا ہے، رپورٹ کرنا ہے کہ یہ لوگ کتنے ہیں، تاکہ باضابطہ اس کے ذریعے اسٹریٹجی بنائی جائے. یہ بعد کی جنگ کی بات ہے، جب ایران عراق میں جنگ چلی ہے اس وقت کی بات ہے. حضرت خالد بن ولید 10 صحابہ، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت زرار بن ازور بھی ہیں. تو ایسے لوگ تھے. میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے کے لوگ تھے یہ صحابہ. تو 10 آدمی اکٹھے ہوئے، انہوں نے کیا کیا، عیسائیوں کی وردی پہنی. عیسائیوں کی وردی پہننے کے بعد جب لشکر ان کے پاس سے گزرا، یہ لشکر میں شامل ہو گئے. 60,000 کا لشکر، 10 آدمی بیچ میں گھس گئے. اور جب کسی مقام پر پہنچے اور وہاں پر جب بات چیت ہوئی تو ان آہستہ 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 یہ بالکل جو ان کا سرکردہ تھا جبلہ بن ایہم الغسانی اس کے قریب پہنچ گئے. جو ہی یہ ظاہر ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، انہوں نے کوئی نام لیا کہ آپ وہ ہو. انہوں نے کہا میں وہ نہیں، میں قبیلہ بنو مخزوم کا شہ سوار خالد بن ولید ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اور یہ میرے 10 صحابہ ہیں. اور انہوں نے فوراً جبلہ بن ایہم الغسانی کو اپنے بازو میں لے لیا اور تلوار اس کی گردن پر رکھ دی. اب یہ 10 آدمی 60,000 کے لشکر میں، 10 آدمی 60,000 کے لشکر میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا حضرت خالد نے کہ تم میرے آس پاس رہو، جدھر میں ہوں میرے آس پاس رہو. بہرحال جب وہ جبلہ بن ایہم الغسانی کو انہوں نے پکڑ لیا، پورا لشکر دنگ رہ گیا کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہی اس کے ہاتھ میں ہے، تو اب 60,000 کا لشکر کیا کرے گا. 60,000 لشکر کا جو لیڈر ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے. تو ایسے جرت مند صحابہ تھے، ان کو لشکروں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. غزوہ موتا جو مشہور جنگ ہے اس وقت بھی یہی ہوا. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی. 1 لاکھ کے لشکر پر جو ہے 30,000 صحابہ نے حملہ کر دیا. مشہور جنگ ہے غزوہ موتا. تو بہرحال یہ وہ صحابہ تھے، ان کی تاریخ امت کے نوجوان بچوں تک، امت کی نئی نسل تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. اور یہ قرآن پہنچاتا ہے، حدیث میں ہے، پوری سیرت موجود ہے. حیات الصحابہ کا کیا مطلب ہے؟ حیات الصحابہ کا مطلب یہ نہیں صرف کہ صحابہ کرام نے جو ہے کتنی حدیثیں آپ کو وضو سے متعلق پہنچائی ہیں، صحابہ کرام نے کتنی حدیثیں آپ کو روزے سے متعلق پہنچائی ہیں. حیات الصحابہ کا مطلب ہے صحابہ کی زندگی، صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کی جرت، صحابہ کی ہمت، صحابہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، صحابہ کا ایثار اور قربانی. یہ ہے اصل حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی زندگی. تو انہی کا نقشہ قرآن نے کھینچا کہ ان کو گھبراتے نہیں تھے لشکروں سے. لوگ کہتے تھے کہ لوگ جمع ہو گئے، لشکر بڑے ہیں، ڈر جاؤ، فخشوہم. کہتے تھے پھر کیا ہوا، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہتے تھے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے. اصل میں یہ آیت ہر زمانے کے ایمان والوں کو ان کی بزدلی کو ختم کر کے ان کے اندر ایمان اور جرت کو پیدا کرتی ہے کہ حالات کیسے بھی بدلیں، دنیا میں کیسے بھی حالات آئیں، مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، مومن اپنے رسول کی باتوں پر، ان کی پیشن گوئیوں پر اور ان کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے. مومن کبھی کسی لشکر کی وجہ سے، کسی طاقت کی وجہ سے کبھی کمزور نہیں ہوتا. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بہرحال وہ غزوہ حمراء الاسد میں جنگ نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا اس لشکر پر کہ یہ زخمی ہونے کی حالت میں اس کے باوجود ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. تو پھر ابو سفیان کو ہمت نہیں ہوئی دوبارہ حملہ کرنے کی. اسی کو قرآن نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوگ کافر واپس پلٹے اللہ کی نعمت اور اس کے احسان سے. مومن واپس آئے اللہ کے احسان سے. لم یمسسہم سوء، مومنوں کا کچھ نقصان نہیں ہوا. واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہوئی. صرف کافر نہیں ڈراتا اپنی تعداد سے، بلکہ شیطان ڈراتا ہے. کیا ڈراتا ہے؟ شیطان ڈراتا ہے. فرمایا تم انسانوں سے کیا ڈرو گے؟ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہیں، یخوف اولیاءہ، جو اپنے اولیاء سے، اپنے کمپینین سے ڈراتے ہیں. دنیا میں ڈراتا کون ہے؟ شیطان ڈراتا ہے.
شیطان ایمان والوں کو ڈراتے ہیں کہ ہماری شیطانی طاقتیں ہیں یہ رحمانی طاقتوں پر غالب آ جائیں گی، لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فلا تخافوا، مت ڈرو ان سے، وخافونی، تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کو اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بات ختم ہوگی، غزوہ احد پر بھی تبصرہ ختم، غزوہ بدر پر بھی تبصرہ ختم۔ غزوہ بدر ایک تاریخ میں پیش آیا، گزر گیا۔ غزوہ احد ایک تاریخ میں پیش آیا، گزر گیا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ لوگ تھے جو گزر گئے، وہ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ اپنے اعمال میں چلا گیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم ان کے نقش قدم پر کتنا چلتے ہو۔ جب تم اس کے نقش قدم پر، ان کے نقش قدم پر چلو گے، دنیا میں حالات آئیں گے، ایمان اور کفر ہمیشہ برسر پیکار رہے گا، تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کو پیاری ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ انسان کو کیا پیارا ہے؟ جان، جان پیاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور صحابہ اپنا دل پورا ایسے کھول کے رکھ دیتے تھے حضور کے ساتھ، کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے، تو حضرت عمر نے اپنا دل یوں کھولا حضور کے ساتھ، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ آپ کا ایمان تب پورا ہوگا جب آپ کو مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوگی۔ تو آپ حضرت عمر نے رک کر فرمایا ٹھیک ہے رسول اللہ، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب آپ کا ایمان پورا ہوا۔ تو انسان کو سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہوتی ہے؟ جان پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا، یہ جان تو جس کی ہے اس کے حوالے کرنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر دین کے راستے میں انسان کی جان بھی جاتی ہے تو وہ نفع کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جنہوں نے اپنی جانیں دین پر قربان کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم کو قیامت کے دن تمہارے پورے پورے اجر ملیں گے۔ دیکھنا یہ ہے جان پیاری اگر ہے، یا انسان اس جان کی وجہ سے، موت کے خوف کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، ضرورت پڑنے پر اپنی جان کو پیارا سمجھتا ہے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، فرمایا دھوکے کا سودا ہوا، نقصان کا سودا ہوا۔ کامیابی کا سودا کس کا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ پھر جان اس کی کیسے بھی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو بستر پہ انتقال ہوا ہے، بستر پر، حالانکہ مسلمانوں کے بڑے کمانڈر ان چیف، ایسے شخص تھے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی گڑبڑا رہا ہے، کہ جس جنگ میں خالد جاتے ہیں وہاں پر شکست نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ خالد کو معذور کر دو۔ وہ کیسے شخص تھے؟ صرف یہ نہیں کہ جنگی طور پر بڑے تھے، وہ اپنے حوصلے، اعصاب اور اپنی ذہانت میں بھی بڑے ممتاز تھے اور تواضع میں بھی بڑے ممتاز تھے۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ ہوا ان کے اوپر، کچھ رقم کا مقدمہ تھا، تھوڑا سا کسی شاعر کو انہوں نے کچھ رقم دی، تاریخی روایت ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت بلال کو کہ جاؤ فلانی جگہ پر۔ حضرت ابو عبیدہ اس وقت حضرت خالد کے انڈر تھے اور حضرت خالد کمانڈر ان چیف تھے۔ حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ خالد بن ولید کو معزول کرو، ان کی جگہ کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دو۔ اور کیسے انہوں نے معزول کیا؟ حضرت خالد گئے، گھوڑے سے نیچے اتارا، حالانکہ حضرت خالد کے آس پاس ان کا قبیلہ ہمیشہ تقریباً 200-300 سواروں کا ہمیشہ رہتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ ایسے ہمبل انسان تھے، ایسے متواضع انسان تھے کہ کبھی انہوں نے اپنی بڑائی ظاہر نہیں کی۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگوں کا جو ہے تذبذب اور ان کا یقین بھی ڈاواڈول ہو رہا ہے کہ جہاں حضرت خالد جاتے ہیں وہاں شکست نہیں ہوتی، وہاں فتح ہی فتح ہوتی ہے، تو معذور کر دیا۔ حضرت خالد نے جنگ یرموک جیسی عظیم جنگ آ رہی تھی، اس وقت ان کا کمانڈر ہونا زیادہ قرینہ قیاس تھا، لیکن حضرت عمر نے کیا کیا؟ ان کو معزول کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ان کی جگہ کمانڈر بنایا، لیکن ساری جنگ حضرت خالد کی تدبیروں سے لڑی گئی۔ دیکھیے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک بڑا کمانڈر ہے، اس کو معزول کیا جاتا ہے، دوسرے کو اس کی جگہ کمانڈر بنایا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا نا، لیکن حضرت خالد گئے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کہا میں کل بھی رسول اللہ کا سپاہی تھا،
میں آج بھی رسول اللہ کے سپاہی ہوں، اگر آج آپ میرے کمانڈر ہو میں آپ کی اطاعت میں پوری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ساری اسٹریٹجی جو جنگ یرموک کی بنائی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بنی۔ یہ مشہور جنگ اسلام کی سب سے بڑی جنگ، جنگ یرموک۔ 1,00,000 عیسائی اس میں جو ہے کام آئے اور تقریباً 30-40 ہزار مسلمان شہید ہوئے اس جنگ میں۔ کئی ہزار مسلمانوں کی آنکھیں چلی گئی اس جنگ میں، کئی ہزار مسلمانوں کے بازو چلے گئے اس جنگ میں۔ یہ جنگ یرموک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا بات آئی تھی، بہرحال ہاں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور انسان جنت میں داخل ہو جائے، یہی کامیابی کا معیار ہے۔ میری کوئی بات ذہن میں آئی تھی جس کی وجہ سے میں نے واقعہ ذکر کیا تھا، نکل گئی، چلے آگے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ایسا نہیں ہوگا کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ایمان چیک ہوگا۔ لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں کے بارے میں، اور فی انفسکم، تمہاری جانوں کے بارے میں۔ بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم آیت۔ قرآن ایسی چیز ہے جو قدم قدم ہر طریقے کے حالات میں انسٹرکشن دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کو حالات کے اعتبار سے، ایسا نہیں بس ترجمے والا قرآن کھولا، ہاں جی اس کا یہ ترجمہ ہے، نکل گیا آگے۔ ترجمہ نہیں ہے قرآن پاک کا مقصد، ترجمہ نہیں ہے قرآن پاک کا مقصد، ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ قرآن پاک گائیڈ کرتا ہے، ہدن، ہدن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے قرآن پاک۔ آج کچھ حالات ہیں ہمارے آس پاس، ان حالات میں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے سنیے۔ فرمایا مال اور جان کے بارے میں تو ایمان والا آزمایا جائے گا، کبھی بھی زندگی میں آزمایا جائے گا، اس کو اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور بھی ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں ان کی طرف سے۔ اہل کتاب کے اندر کون کون لوگ آتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ فرمایا کہ ضرور سنو گے، ضرور سنو گے ان کی طرف سے کچھ باتیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں کی طرف سے بھی سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دینے والی باتیں، بڑی تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے۔ تم کام کر رہے ہوگے ساتھ، تمہیں سنائی دیں گی کچھ ایسی باتیں جو تم برداشت نہیں کرو گے، لیکن تم کچھ کر بھی نہیں سکو گے، کچھ بول بھی نہیں سکو گے، زبان نہیں کھول سکو گے، ہاتھ نہیں اٹھا سکو گے، مقابلہ نہیں کر سکو گے، لیکن تمہیں سننی پڑیں گی۔ تمہارے کانوں میں ایسی باتیں آئیں گی جو تم برداشت نہیں کرو گے۔ نبی کے بارے میں کچھ بھی اٹھتا ہے، کوئی بھی انسان اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے، یا اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے نبی کے بارے میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے، یا اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے۔ فرمایا سمجھ رہے جی بات، یا اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے، ایسے نہیں خود بخود کچھ نہیں ہوتا، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک انسٹرکشن دے رہے، الگ الگ حالات کی الگ الگ۔ کسی جگہ پر آئے گا کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے، جب کفر تم پر مسلط ہو جائے، جب تمہارے تمام احکامات کو جو ہے پس پشت چھوڑ دیا جائے اور ان کو اس پر عمل نہ کرنے دیا جائے، بالکل کفر کی آمنے سامنے کی جنگ ہو جائے، پھر تو انسان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ یہ والے مرحلے ہیں، اس میں کیا کرنا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ پھر سے آیت سنیے، وَلَا تَسْمَعُنَّ، تم ضرور بھی ضرور سنو گے۔ جب لام آتا ہے نا شروع میں لام، اس کے پیچھے قسم ہوتی ہے، عربی کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم تم ضرور بھی ضرور مشرکوں کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے اذًا کثیرا، بہت تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، بہت تکلیف دینے والی باتیں، قرآن سے متعلق، دین سے متعلق، سنت سے متعلق، پردے سے متعلق، اسلام کے قوانین سے متعلق، اسلامی احکامات سے متعلق۔ اور آپ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ سن رہے۔ لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو۔ اب صبر کے دونوں مطلب ہوں گے یہاں، ایک تو یہ کہ ایک حد تک برداشت کرنا ہے، ایک حد تک برداشت کرنا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنا دین کو ان کی باتوں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے، اپنے دین کو ان کی باتوں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، دین پر پورے طور پر آ جاؤ، کہنے دو ان کو جو کہتے ہیں، جو نبی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کرنے دو، جو بکواس کرتے ہیں کرنے دو، جو تمہارے دین کے بارے میں بولتے ہیں بولنے دو، پردے کے بارے میں بولتے ہیں بولنے دو، طلاق کے بارے میں بولتے ہیں بولنے دو، اسلامی معاشرت کے بارے میں بات کرتے ہیں کرنے دو، اذانوں کے بارے میں بولتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں ان کو بولنے دو۔ لیکن تم کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اپنے نبی کے دین پر چلو۔ تو اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کام ہوں گے۔
فإن ذلك من عزم الأمور، یہ بڑی ہمت کے کام ہوں گے۔ بس اب آیت ختم ہو رہی ہے، پوری صورت ختم ہو گئی ہے، آج صرف آخری آیت ہم لیں گے اس کی۔ آخری رکوع کے اندر اس پوری صورت کا خلاصہ ہے آخری رکوع میں، اور خلاصے میں پہلے تو اللہ نے اپنی تعریف کی ہے کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جو ہے ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور اسی کا حکم ہمیشہ چلتا ہے۔ یہ جو مشہور آیت ہے نہیں آپ سنتے، ان فی خلق وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب بادشاہ اللہ ہے تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان والے اللہ کی کائنات میں غور کر کے اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، لہذا اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، عقل والے جو ہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی نشانیوں سے، لیکن ان کے کام کیا ہیں؟ کیسے اللہ کی مدد اٹھتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاما کھڑے کھڑے، وقعودا بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ زمین تو نے بیکار نہیں بنائی، یہ آسمان تو نے بیکار نہیں بنایا، تو نے یہ زندگیاں ہمیں بیکار نہیں دی۔ اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو ہمیں چیک کرے کہ ہم تیرے بندے ہیں یا تیرے بندے نہیں ہیں، تیرے بندے بن کے آتے ہیں یا تیری نافرمانی کر کے آتے ہیں۔ ربنا ما سبحانک، تیری ذات بڑی پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو تو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، فقد اخزیتہ، تو یقیناً وہ رسوا ہو جائے گا، تو اسے رسوا کر دے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ایک آواز دینے والے کی آواز پر ہم نے کلمہ پڑھا، اور وہ کون ہے آواز دینے والا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آواز دی انہوں نے؟ آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم مومن بن گئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطائیں معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور موت کس حال میں دے؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدے کیے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہماری رسوائی کے فیصلے نہ کر۔ آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی کیسے ہوگی؟ فرمایا کامیابی ہوگی تین کام کرنے سے، چار کام کرنے سے۔ کتنے؟ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ ابھی تک تو یہ آئی نا کہ نہ تو عیسائی کامیاب، نہ تو یہودی کامیاب، نہ تو مشرک کامیاب۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ آتا ہے کہ اللہ کی جماعت کیا رہے گی؟ غالب رہے گی۔ لیکن کن بنیادوں پر؟ چار بنیادوں پر اللہ کے نبی کی امت یا کوئی بھی جماعت غالب رہے گی۔ کتنی بنیادوں پر؟ چار بنیادوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، یعنی صبر کا مطلب دین پر قائم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، دین پر قائم رہو۔ دوسری وصابروا، آمنے سامنے کی جب بات آ جائے تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ دو نمبر تین ورابطوا، جو تمہاری لائن آف کنٹرولز ہیں، چونکہ اسلامی ممالک جتنے ہیں ان کے اپنے فرائض ہیں، جو جس ملک میں رہتا ہے اس کے اسی طریقے کے فرائض ہیں۔ تو یہ بات چل رہی ہے اس جگہ کی جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلامی مکمل اختیارات اسلامی حکومتوں کو عطا کیے۔ تو فرمایا جو لائن آف کنٹرول ہے اس کی حفاظت کرو اس طریقے سے کہ کوئی دشمن اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، پہلی بات دین پر ڈٹ جاؤ، وصابروا، اور جب آمنے سامنے کی بات آئے تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، کمزوری نہ دکھاؤ۔ تیسری بات ورابطوا، اور اپنی لائن آف کنٹرولز کی جو ہے اچھے طریقے سے ان کی نگرانی کرو، نگہداشت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آنکھ ایک رات جاگتی ہے اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے، وہ پوری رات جو ہے نفل پڑھنے والوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ روزے رکھنے والوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اور تین کام ہو گئے، چوتھا کام واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو۔ جب یہ چار کام کوئی قوم کرے گی تو نتیجہ لعلکم تفلحون، تو پھر شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔